خواجہ صاحب نے فرمایا کہ بادشاہ اصل حسین، لوگوں نے بادشاہی کی دکانیں کھولی ہوئی ہیں، حسین ہے بادشاہ، دین اصل حسین، دین کی دکانیں کھولی ہوئی ہیں، مگر حسین ہے دین پناہ اصل حسین۔ اب لوگوں نے ہر طرف سے شور اٹھایا کہ دین خطرے میں ہے، دین خطرے میں ہے، دین خطرے میں ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا دین خطرے میں نہیں، دین حسین کی پناہ میں ہے، دین خطرے میں نہیں ہے، دین ہے حسین کی پناہ میں، دین ہے حسین کی پناہ میں۔ اب سیالکوٹ کے جتنی بھی علماء کرام ہیں ان کے کاندھوں پہ موسر اللہ خان جو ملتان کی سرزمین سے آیا ہوا شاہ نجف کی سرزمین پہ ایک طالب علم آپ کے کاندھوں پر ایک بوجھ ڈال کے جانا چاہتا ہے، ہر طرف سے شور اٹھا کہ دین خطرے میں ہے، دین خطرے میں ہے، دین خطرے میں ہے۔ میں کہتا ہوں دین خطرے میں نہیں ہے بلکہ ایمان ہی خطرے میں ہے۔ دین خطرے میں نہیں شاہ بلکہ ایمان خطرے میں۔ چار مصرے پہ شاہ حسین، بادشاہ حسین، دین اصل حسین، دین پناہ اصل حسین، سرداد نہ داد دس در دس دین ہساؤ کے بنا الہ الہ اصل حسین۔ دیکھیں خواجہ صاحب نے اتنی احتیاط کی کہ شاید پہلی دو لائنوں میں مولا حسین کا نام آیا، یزید کا نام نہیں آیا۔ توجہ کیجیے گا، پہلی دو لائنوں میں حسین مولا کا نام آیا، یزید کا نام نہیں آیا، بلکہ تیسری لائن میں یزید کا آیا، حسین کا نہیں آیا۔ پہلی دو لائنوں میں خواجہ صاحب نے مولا حسین کا نام لیا، تیسری لائن میں یزید کا نام لکھا۔ میں کہتا ہوں خواجہ صاحب آپ کی روح کو سلام کر کے اور اسے جملہ حوالے کرنے لگا، آپ کی تو غیرت برداشت نہ کر سکی کہ جس لائن میں حسین کا نام ہے اور اس لائن میں یزید کا بھی نام ہے۔ میں کہتا ہوں خواجہ صاحب جیسے آپ کی غیرت برداشت نہیں کر سکتی تو ویسے مومنین کی غیرت بھی برداشت نہیں کر سکتی کہ جس دل میں حسین آ جائے اس دل میں یزید نہیں آ سکتا۔ مولا حسین علیہ السلام کی زندگی کے دو صفحات ہیں، کیا بات پڑھے لکھے چہرے میرے سامنے تشریف فرمائے، شادی دعا کیجیے گا۔ مولا حسین علیہ السلام کی زندگی کے دو صفحات ہیں، ایک آسمان سے زمین کی طرف، دوسرا مدینے سے کربلا کی طرف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تاریخ سے جو محبت کرنے والے لوگ تشریف فرمائے ان کے لیے جملہ کہنے لگا، دو سفر، ایک آسمان سے زمین کی طرف، دوسرا مدینے سے کربلا کی طرف، دونوں ہی سفر کے مقاصد سے آسمان سے زمین کی طرف جو مولا نے سفر کیا اس کا مقصد تھا دین کو بچانا۔ آسمان سے زمین کی طرف جو مولا حسین نے سفر کیا اس کا مطلب تھا دین کو بچانا۔ جو مدینے سے کربلا کی طرف سفر کیا اس کا مقصد کیا؟ سبحان اللہ۔ کسی عالم دین سے پوچھا، کسی مفسر سے، کسی راوی سے، اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ مولا حسین علیہ السلام نے جو مدینے سے کربلا کا سفر کیا اس کا مقصد کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ حسین جنگ کرنے کے لیے نکلے تھے، شاید بہت بڑا جملہ حوالے کرنے لگا اس زمین پہ، جو بھی جنگ کرنے کے لیے نکلتا ہے وہ اسلحے جمع کرتا ہے، اسلحے توڑتا نہیں ہے۔ توجہ کیجیے گا، جو بھی جنگ کرنے کے لیے نکلتا ہے وہ اسلحے جمع کرتا ہے، اسلحے توڑتا نہیں ہے۔ جو بھی جنگ کرنے کے لیے نکلتا ہے وہ لشکر جمع کرتا ہے، لشکر واپس نہیں بھیجتا۔ جو بھی جنگ کرنے کے لیے نکلتا ہے وہ اسلحے جمع کرتا ہے، اسلحے توڑتا نہیں ہے۔ جو بھی جنگ کرنے کے لیے نکلتا ہے وہ لشکر جمع کرتا ہے، لشکر واپس نہیں کرتا۔ اب لوگوں نے کہا کہ حسین نے ہجرت کی ہے، جو ہجرت کے لیے نکلتا ہے وہ جان بچاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ جو ہجرت کے لیے نکلتا ہے وہ جان بچاتا ہے، حسین نے جان بچائی بھی، جان دے دی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تین کام، جو جنگ کرنے کے لیے نکلتا ہے وہ اسلحے جمع کرتا ہے، اسلحے توڑتا نہیں ہے۔
جو جنگ کرنے کے لیے نکلتا ہے لشکر جمع کرتا ہے، لشکر واپس نہیں دیکھتا. جو ہجرت کے لیے نکلتا ہے وہ جان بچاتا ہے، جان دیتا نہیں ہے. لیکن کربلا کے میدان میں مظلوم کربلا نے تینوں کام کیے ہیں. لشکر واپس بھی بھیجے، لشکر واپس بھی بھیجے اور اسلحے توڑے بھی صحیح، جان بچائی نہیں بلکہ جان دے دی ہے، جان دے دی ہے. میں کہتا ہوں مظلوم کربلا، آپ کا کربلا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ ہمیں بتا دیجئے کہ آپ کربلا میں آئے کیوں؟ آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا کہ آپ کربلا میں آئے کیوں. مظلوم کربلا نے فرمایا یاد رکھو سے اور میری قوم کو بتا دے کہ میں اس لیے کربلا میں آیا ہوں. باقی دنیا کے جتنے بھی رہبر گزرے ہیں انہوں نے اپنی قوم کو جینا سکھایا ہے، میں اپنی قوم کو مرنا سکھایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. باقی جتنے بھی رہبر ہیں انہوں نے اپنی قوم کو جینا سکھایا ہے، میں اپنی قوم کو مرنا سکھاؤں گا. یہ واقعات آپ دیکھتے رہتے، کہیں پر پتھراؤ کہیں پر ٹھہرے. جملہ کہنے لگا اپنی قوم کو مرنا سکھاؤں گا. بہت یہ شہر کی ہر ایک دیوار پہ لکھ دو. انور صاحب، یہ شہر کی ہر ایک دیوار پہ لکھ دو، ہم اہل عزا موت سے ہرگز نہیں ڈرتے. یہ شہر کی ہر ایک دیوار پہ لکھ دو، ہم اہل عزا موت سے ہرگز نہیں ڈرتے. ہم سب مناتے ہیں حسین ابن علی کا، جنت کے لیے مجلس اور ماتم نہیں کرتے. مولا نے فرمایا باقی دنیا کے جتنے برادر اپنی قوم کو جینا سکھاتے ہیں، میں اپنی قوم کو مرنا سکھاتا ہوں. شادی آپ نے 4 بسرے گئے، آپ کے بسروں کی تعریف کرتے ہوئے جملہ کہنے لگا یعنی ازادار موت سے گھبراتا نہیں ہے، موت کو گلے لگاتا ہے. ازادار موت سے ڈر کے بھاگتا نہیں ہے، موت کو گلے لگاتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ ازادار اگر موت سے ڈرتا تو وہ کربلا کیوں جاتا؟ اگر ازادار موت سے ڈرتا وہ کربلا کی جاتا. مولا نے فرمایا ہر قوم کے رہبر اپنی قوم کو جینا سکھائیں گے، میں اپنی قوم کو مرنا سکھاؤں گا. اگر ازادار موت سے گھبراتے کربلا نہ جاتے. اب یہ جو کربلا جاتے ہیں مظلوم کربلا کا فرمان ہے. مظلوم کربلا فرماتے جو بھی میرا چاہنے والا میرے نام پہ اپنے گھر سے باہر قدم نکالتا ہے میں اس کے دل سے موت کا خوف نکال دیتا ہوں. جو بھی میرے نام پر گھر سے باہر قدم نکالتا ہے میں مولا حسین اس کے دل سے موت کا خوف نکال دیتا ہوں، موت کا خوف نکال دیتا ہوں. اس کی دلیل کیا ہے؟ بہت بڑا جملہ حوالے کرنے لگا. جب بھی مولا کا چاہنے والا مولا کی زیارت کے لیے کربلا کو اللہ نکالتا ہے تو وہ یہاں سے سوٹ لے کے جاتا ہے. جب بھی کربلا جاتا ہے تو یہاں سے سوٹ لے کے جاتا ہے. جب کربلا سے واپس آتا ہے سوٹ نہیں کفن لے کے آتا ہے. لمبا فکریہ توجہ دیجیے گا، دعا دیجیے گا. جو بھی کربلا جاتا ہے شادی، جو بھی کربلا جاتا ہے یہاں سے سوٹ لے کے جاتا ہے. جو کربلا سے واپس آتا ہے سوٹ نہیں بلکہ کفن لے کے آتا ہے اپنے لیے نہیں. اچھا دیکھیں ہمارے معاشرے میں قانون جب کوئی بھی بندہ آپ سے کہے نا کہ میں آپ کے لیے کفن لینے جا رہا ہوں، آپ بس کیا کہہ کے تاری ہوگی؟ آپ سے کیا کہیں بھائی ابھی مجھے جینا ہے مرنا نہیں ہے. کفن لینے کے لیے آپ جا رہے ہیں، ابھی مجھے زندہ رہنا ہے، مجھے کئی برسوں تک زندہ رہنا ہے. یہی ہمارے معاشرے کی کنڈیشن ہوتی ہے. جب بھی مولا کا ظاہر کربلا جاتا ہے زیارت کے لیے وہ فقط اپنے لیے کفن نہیں لے کے آتا، اپنے باپ کے لیے لے کے آتا ہے، اپنی ماں کے لیے لے کے آتا ہے، اپنی بیگم کے لیے لے کے آتا ہے، اپنے بچوں کے لیے لے کے آتا ہے، اپنے رشتے داروں کے لیے لے کے آتا ہے. اپنے لیے کفن لے کے نہیں آتا. لیکن کسی شاعر نے 2 دوسرے بہت ہی خوبصورت انداز سے پڑھے. انہوں نے لکھا کہ حیات لینے چلا تھا میں کربو بلا، حیات لینے چلا تھا میں کربو بلا. دوسرے مصرے پہ داد بھی چاہوں گا اور دعا بھی چاہوں گا. اس نے لکھا کہ حیات
اگر دنیا والے عظمت حسین کو سمجھ جاتے تو حسین کی بہن کو مدینہ نہ چھوڑنا. آج حکم اللہ ختم کر دیا. میں چاہتا ہوں جیسے ام المسائل کی بیوی کے ذریعے پہ تعلیم حاصل کرتا رہوں. 2 جملے لے کر میں شاید کی بیوی کو ہائے زینب وہ شام میں شام ہو گئی. حکم اللہ ہائے زینب وہ شام میں شام ہو گئی. میں اپنی مجلس میں شادی یہ جملہ ضرور کہتا ہوں. رولانے آتی ہے یاد حسین مجھے, رولانے آتی ہے یاد حسین مجھے, میں وہ نہیں جو محرم کا انتظار کروں. فقط تو رونا محرم میں نہیں, کلو یوم عاشورا ہر دن عاشورا سے کام نہیں ہے. بھاڑے مار کر رویا کرو مظلوم کربلا کو, کیونکہ اس گھرانے کے پاس جو کچھ تھا وہ لوٹ چکا. مال ختم ہو چکا, اولاد کی خط. اس گھرانے کے پاس اب بچی ہے تو آزادار بچی ہے. میں نوجوان بھائیوں سے ملک میں استعمال کرتا ہوں, آزاداری کی کسی باتیں لگائیے گا, آزاداری کو گلے سے لگائیے گا. یہ تمنا ہے جناب سید کون ہے, یہ تمنا ہے ثانیہ زہرا ہے. جب آپ مجھے ایک سوال کا جواب دو, ہر مجلس میں پڑھتا رہتا ہوں, 1400 سال ہو گئے واقعہ کربلا کو. کیا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے مدینے میں زہرا کی ٹوٹی ہوئی بچیاں دیکھی ہو؟ کیا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے محسن کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہو؟ کیا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے علی کے گلے میں رسی دیکھی ہو؟ کیا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے 28 رجب کو کربلا کی طرف قافلے کو روانہ ہوتے ہوئے دیکھا ہو؟ کیا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے 2 محرم کو کربلا میں قافلے کو پہنچتے ہوئے دیکھا ہو؟ کیا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے 7 محرم کو پانی بند ہوتے ہوئے دیکھا ہو؟ کیا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے علی اکبر کے سینے میں برچھی دیکھی ہو؟ کیا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے علی اصغر کے گلے میں تیر دیکھا ہو؟ کیا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے راضی کے کٹے ہوئے بازو دیکھے ہو؟ کوئی ایسا نہیں ہے. ذاکرین سے سن کے روتے ہیں, علماء کرام سے سن کے رہتے ہیں, لیکن ذرا اس بیوی زینب پر کیا گزری ہوگی جس نے مدینے میں اپنی ماں کی ٹوٹی ہوئی مچھلیاں دیکھی, محسن کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا, اپنے باپ کے گلے میں رسی دیکھی, 2 محرم کو کربلا میں قافلے کو پہنچتے ہوئے دیکھا, 7 محرم کو پانی بند ہوتے ہوئے دیکھا, علی اکبر کے سینے میں برچھی دیکھی, علی اصغر کے گلے میں تیر دیکھا, غازی کے کٹے ہوئے بازو تھے, عدالتوں کو 70 قدموں کا فاصلہ تھا. بی بی سر پہ قرآن بات کے کہتی رہی, نہ مار میرا نوازی بھائی ہے, نہ مار میرا پیاسا بھائی ہے, نہ مار میرا نمازی بھائی ہے. جب حسن علیہ السلام 2 سال کے ہوئے تھے, سب کا پیدا کیا, حضرت علی علیہ السلام کی عادت ہوتی تھی ہاتھ پہ بلند فرمایا کرتے تھے. جب مظلوم کربلا 2 سال کے ہوئے تھے, اسے بھی ہاتھ پہ بلند کیا کرتے تھے. جب میری مجھ سے ذاتی شریکت الحسین